اسلام کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے اس عمل کو انجام دیا، ایک مرتبہ بغل میں جو بیٹھا ہوا تھا اس نے امام حسن سے ایک جملہ کہا کہ دیکھا دھوکہ کھا گئے آپ۔ اس نے کیا یہی جملہ کہا، دھوکہ کھا گئے آپ۔ تو امام نے اس سے بڑا حسین جواب دیا، کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ میں نے دھوکہ دیا نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا کہ میں نے دھوکہ دیا نہیں ہے، اور اس نے جو میری تحریر کو پھاڑ کر قدموں کے نیچے دبا دیا ہے، اس میں نام کس کا تھا؟ کتاب و سنت کا نام تھا۔ کہا کہ دنیا پہچان لے کہ جو بنام خلیفۃ المسلمین بیٹھ کر حکومت کا اعلان کر رہا ہے، اسے جب رسول کے نام کی اہمیت نہیں ہے کہ نام رسول کو پیروں کے نیچے دبا کے اعلان کر رہا ہے، کہا یہیں سے تو اس کا کفر ثابت ہو رہا ہے۔ پہچاننے والے پہچان گئے کہ یہ کس کا نمائندہ ہے، اور جو صلح کر رہا ہے وہ کس کا نمائندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ صلح امام حسن علیہ السلام کی یہ باریکیاں ہیں جسے امت اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ صلح کے کاغذ کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی گئی اور کس طریقے سے صلح کو پامال کر دیا گیا۔ لیکن امام نے ایک ایسی قید لگائی تھی، کہا کہ اگر یہ اس سے نکلتا ہے تو امت اسلام خود فیصلہ کرے گی، امت فیصلہ کرے گی کہ یہ اسلام پر باقی ہے یا نہیں۔ بعد میں خلیفۃ المسلمین طے ہوگا، پہلے تو اسلام ثابت کیا جائے کہ اسلام پر ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں تھیں اس دور میں، اور ایسا ماحول تھا کہ جہاں ایسا نہیں ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ساتھی نہیں تھے، ساتھی تھے، لیکن ہاں کس اعتبار سے کتنے زیادہ تھے یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ امام کا اسی اس میں جملہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس لیے صلح کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم میری قوت کو جانتے نہیں ہو، اگر میں یہاں سے اعلان کر دوں تو مشرق اور مغرب میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ سر کٹانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن میں یہ اعلان نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر صلح ہو جاتی ہے۔ صلح کا سب سے بڑا فائدہ اسلام کو ملا، اور اس دور کے لوگوں کو ملا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں محفوظ رہ گئیں۔ لیکن اب اسی بہت ساری باتیں ہیں، زیادہ نہیں بیان کروں گا، 2-3 باتیں اور سن لیجئے۔ ایک مناظرہ جو امیر شام کے دربار میں پیش آیا، جو تاریخ اسلام نے لکھا کہ سب سے بڑا مناظرہ تھا، یہ اس سے بڑا مناظرہ تاریخ اسلام میں ہوا ہی نہیں۔ امیر شام کے دربار میں کب ہوا کہ جب بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ عمرو عاص موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عمرو عاص کون ہے؟ جنگ صفین میں جو بھاگا تھا مولا کائنات نے جس کا پیچھا تھوڑی دور کیا، لیکن جب اپنے کپڑے اتار دیے تو مولا کائنات پلٹ گئے، وہ ہے عمرو عاص۔ اور اس کا باپ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کا باپ وہ ہے جو رسول اسلام کو ابتر کا طعنہ دیتا تھا، عاص بن وائل، یہ اس کا باپ ہے، یہ عمرو عاص کا۔ تو اس کی ایک الگ ہسٹری ہے۔ یہ اب امیر شام کا دربار ہے، اور اس نے کہا کہ امام حسن کو بلایا جائے، آج ہم لوگ سارے لوگ مل کر ان کو ذلیل کریں گے، سارے لوگ مل کر ان کو ذلیل کریں گے، خوب دل بھر کر برا بھلا کہیں گے۔ امیر شام نے ایک جملہ کہا کہ تم کہہ تو رہے ہو، لیکن یہ تمہارے بس کی بات ہے نہیں کہ تم انہیں یہاں ذلیل کر لو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں وہ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ کہا کہ نہیں، آج ہم انہیں برا بھلا کہیں گے۔ اب دربار میں بلا لیا گیا، عمرو عاص ہے، عمرو بن عثمان بن عفان ہے، ولید بن عتبہ ہے، ولید بن عتبہ، یہ 4 لوگ ہو گئے، 3 لوگ ہو گئے، خود امیر شام ہے، یہ 4-5 لوگ 6 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بلایا جائے۔ اب بلایا گیا، امام حسن کے پاس غلام پہنچا، جیسے ہی پہنچا کہا کہ دربار میں آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ امام حسن نے کہا ٹھیک ہے۔ روایت کہتی ہے، جو تاریخ کے جملے ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، اور عربی کتاب میں بھی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، یہ مناظرہ درج ہے۔ اب جیسے ہی قاصد پہنچا، امام تیار ہوئے، روایت کہتی ہے جیسے امام گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے، دعائے حفظ شیاطین پڑھی، دعائے حفظ شیاطین پڑھی، اور گھر سے قدم باہر نکالے۔
اب جب وہاں پر پہنچے اور جن لوگوں نے مورخین نے جن کے نام بتائے ہیں تب سمجھ میں آیا کہ امام نے کیوں دعائے حفظ شیاطین پڑھی تھی، کیونکہ بڑے بڑے شیطان سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، بڑے بڑے شیاطین جمع تھے۔ امام نے دعائے حفظ شیاطین پڑھی، دربار میں پہنچ گئے، کہا کہ کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے احترام سے بٹھایا میرے سامنے، کہا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ لوگ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ دربار تیرا ہے، یہ لوگ تیرے ہیں، یہاں پر وہی بولے گا جس میں تیری مرضی شامل ہوگی، اگر تو انہیں حکم نہیں دے گا تو یہ کلام نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جو بھی بات ہوگی صحیح ہوئی تب بھی وہ تیرے دامن میں جائے گی، غلط ہوئی تو وہ بھی تیرے دامن میں جائے گی، یعنی جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ سب تیرے حصے میں جائے گا۔ اب یہ لوگ پہلے سے آمادہ تھے کہ برا بھلا کہنا ہے، اب لوگ شروع ہو گئے، سارے لوگ ایک ایک کر کے شروع ہو گئے کہ تم نے بہت ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں امام حسن نے کہا، ایک جملہ کہا کہ یہ جو تم نے کہا ہے ہمارے اور ہمارے بابا کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے، جس میں کہا کہ تمہارے بابا کی وجہ سے رسول دنیا سے چلے گئے، اس میں یہ ہے کہ تمہارے بابا کی وجہ سے خلیفہ اول خلیفہ دوم کو زہر دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، یہ سارے باتیں اس میں ہوئی۔ تو اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ جو تم تہمت لگا رہے ہو یہ تو ام المومنین نے بھی ہمارے بابا کے لیے نہیں کہا تھا جو تم یہاں پر کہہ رہے ہو۔ ایک جملہ کہا کہ یہ جو تم ساری باتیں میرے بابا کے لیے کہہ رہے ہو، اگر مسجد النبوی ہوتی اور مجھے پتہ ہوتا کہ تم سارے لوگ جمع ہو تو میں بھی بنی ہاشم کو لے کر آتا، پھر تمہاری ہمت نہ ہوتی ایسے الزام لگانے کی۔ اب ساری باتیں ہو گئیں، وہ ساری بھڑاس نکال لی، بہت ایسی باتیں کی اور امام سنتے رہے۔ کہا کہ تمہارے بابا کی وجہ سے اسلام کو جو ہے ذلت نصیب ہوئی، اسلام کو جو تمہاری بابا کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، تمہارے بابا، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ مولا کائنات کو خوب برا بھلا کہا گیا، امام حسن کو خود کہا کہ تم خود حکومت کے لالچ میں ہو اور لالچی ہو، ابھی کیونکہ تم خود انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے نانا رسول اس دنیا سے جائیں تاکہ تمہیں حکومت مل جائے، یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب امام نے کہا کہ سب ختم ہو گیا، بول چکے، اب ہم کلام کرتے ہیں۔ اب امام نے یہاں سے شروع کیا، معاویہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو کچھ بھی بولے ہیں سارا تیری گردن پہ ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے۔ اب امام مخاطب ہوئے، ایک ایک کا جواب دے رہے ہیں، ایک ایک کا جواب۔ اگر میں سارا بیان کروں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن جو اہم بات ہے وہ سن لیجئے۔ امام عثمان بن عفان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو تو میرے بابا کے لیے کہہ رہا ہے، جو تو نے میرے بابا علی کے لیے کہا ہے، تیری مثال ایسی ہے کہ تو اس لائق نہیں ہے، تو ایسا احمق انسان ہے کہ میرے جواب کے لائق نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، میں تجھ سے باتیں کروں۔ مثال بیان کی، کیا تیری مثال اس مچھر جیسی ہے کہ جب وہ مچھر کھجور کے درخت پہ چڑھا تو جب اترنے لگا تو اس نے کھجور کے درخت سے کہا کہ ذرا سنبھلنا، اب میں اتر رہا ہوں، تو اس کھجور کے درخت نے اس مچھر سے کہا کہ تیرے چڑھنے کی جب مجھے خبر نہ ہوئی تو تیرے اترنے کی مجھے کیا خبر ہوئی۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ تو جواب کے لائق نہیں ہے کہ میں تجھے جواب دوں، یعنی امام نے خود کہا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تیرا جیسا انسان بھی میرے بابا کے لیے زبان کھولے گا اور ایسی گفتگو کرے گا، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ ایسی باتوں کو کر کے میرے بابا کے اندر نقص نکال لے گا، یا ان کے حسب میں کمی ہو جائے گی، یا ان کا نسب خراب ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ لے کہ تیرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے بابا کی فضیلتوں کو چھین سکے، اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کہ میرے بابا کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک آیت نہیں، قرآن کی ہزاروں آیت میرے بابا کے لیے گواہ ہے۔ یا ایھا المومنین ہو یا ایھا المتقین ہو، جا کے دیکھ لے۔ میں تجھ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال نہیں تھا کہ تجھ جیسا انسان بھی میرے بابا کے لیے کچھ کہے گا۔ یہ الفاظ ہیں امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ اب اس میں سے 5 لوگ تھے، سب کے بارے میں امام نے ایسی گفتگو کی ہے، اور جب گفتگو ختم، بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور وہ وقت نہیں ہے کہ بیان کروں، لیکن جب
ولید بن عتبہ کی نوبت آئی تو ایک جملہ کہا، بہت سارے جملے کہے لیکن یہ جملہ جو تاریخ میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کہا کہ تو کیوں کلام کرتا ہے، تیری ہمت کیسے ہے بولنے کی؟ اس لیے کہ تو اپنے باپ سے بھی بڑا ہے۔ بہت بڑا جملہ تھا، تو اپنے باپ سے بھی بڑا ہے، یعنی پہلے اپنی ولدیت کو ثابت کرو پھر آ کے میرے باپ کے بارے میں بولو۔ یہ جملہ تھا امام کا۔ اور پھر عمرو عاص کی طرف مخاطب ہوئے، بہت سارے حسین جملات ہیں امام کے، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ عمرو عاص کی طرف مخاطب ہوئے، عمرو عاص کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تو وہ انسان ہے کہ تیرے باپ عاص بن وائل جو میرے نانا کو ابتر کا طعنہ دیتا تھا، جس کے لیے سورہ انا اعطینٰ پروردگار کے نے نازل کر کے بتایا کہ میرے نانا ابتر نہیں ہے، تیرا باپ ابتر ہے، تیرا تعلق اس جگہ سے ہے، تو میرے بابا کے لیے کیا کلام کرے گا، میرے نانا کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ سارے جب ختم ہو گئی، اب دیکھیں آخر میں جب ساری بحث ختم ہو گئی تو امیر شام کہتا ہے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر، دیکھا تم نے مزہ چکھ لیا، یہ جملے ہیں اس کے کہ تم نے مزہ چکھ لیا بلا کر، تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے اکیلے نہیں چکھا، تم نے بھی ساتھ میں چکھا، تم نے بھی ساتھ میں چکھا۔ اور یہ جملے اس کے کہ اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے پورا شجرہ امیر شام کا بیان کر دیا کہ تیرا بابا کا تعلق کہاں سے تھا، اور پھر اپنے بابا کو بیان کیا، کہا کہ اب مجمع کے ان لوگوں کے سامنے جب امام نے کہا امیر شام سے مخاطب ہو کر کہ میرے بابا کے بارے میں جو تم نے کہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میرے بابا نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی جب تیرا باپ لات و عزا کی عبادت پوجا کرتا تھا، جب بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ بہت بڑے بڑے جملات امام نے کہے، سب کچھ کہہ دیا، اسی لیے آخر میں امیر شام نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میرے سامنے تاریک ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، یعنی سب کچھ سننے کے بعد اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ان تو لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھا تمہارے بلانے کا نتیجہ کیا ہوا، تمہارے بلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ تم ان کو ذلیل نہیں کر سکتے، تم ان کو پس نہیں کر سکتے، تم ان کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے، اور سب نے ان کے خاندان نے پورا مزہ چکھا ہوا ہے، چاہے وہ اسلام سے پہلے والا ہو یا اسلام کے بعد والا ہو۔ امام نے جنگ بدر کو بھی بیان کر دیا، جنگ احد کو بھی بیان کر دیا، ساری چیزوں کو بیان کر دیا، پوری تاریخ کو معاویہ کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے یہ جملہ تھا کہ دنیا میرے سامنے اندھیر ہو گئی، اب اس سے زیادہ اور کون بیان کرے گا؟ پھر سے ایک تاریخ دہرائی گئی اور ان کارناموں کو بیان کیا گیا۔ مورخوں نے لکھا کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جن لوگوں نے علی کے خلاف زبان کھولی ہے، پہلے وہ اپنے حسب و نسب کو درست کرے، پھر وہ علی کے بارے میں کلام کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے امام نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن ارباب ازا، ایسے مصائب بھی ہیں، جس طریقے سے فضائل ہیں ایسے مصائب بھی ہیں۔ کس طریقے کے دیکھیں آپ، رسول اسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ قرطاس جس میں رسول اسلام کو قلم و دعوات نہیں دیا گیا، اسی 28 صفر سے 2 دن پہلے پیش آیا تھا، جب رسول نے قلم و دعوات مانگا تھا۔ اسے واقعہ قرطاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب رسول دنیا سے جانے لگے، رسول کا سر اپنی بیٹی کی آغوش میں ہے، فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جب ٹپکے اور رسول کے رخسار پر پہنچے تو رسول اسلام نے آنکھوں کو کھولا، کہا کہ بیٹی تم کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا کہ بابا آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں گریہ کر رہی ہوں، کوئی ہے جو دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہے، میں منع کر رہی ہوں لیکن مان نہیں رہا ہے۔ رسول اسلام نے کہا کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو کسی در پہ جانے کی اجازت نہیں لیتا۔ اے بیٹی یہ تمہارے در کا اعزاز و فضیلت ہے کہ ملک الموت بھی تجھ سے
سے اجازت طلب کر رہا ہے، جب تک اس نے دخول نہ ملے گا یہ اندر نہیں آئے گا، جب تک اجازت نہ ملے گی یہ داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ اتنی فضیلت تھی شہزادی کے در کی، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی، اب تو مسلمانوں کو پرسہ دینا چاہیے تھا، آگے تسلی دینی چاہیے تھی، آ کے کہتے کہ اے رسول، اے شہزادی، اے بنت رسول، کیا ہوا؟ رسول دنیا سے چلے گئے؟ ہم تو ہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ ہاں ارباب ازا، لیکن کسی نے تسلی نہ دی، کسی نے تشفی نہ دی، بلکہ اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، اسی دروازے کو جلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہ جب رسول اسلام دنیا سے جا رہے تھے، مولا کائنات گریہ کر رہے، رسول اسلام خود رو رہے تھے، تو مولا کائنات نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا تھا، اے علی میں ان مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو میرے بعد تم پر پڑنے والی ہیں۔ اے علی میں ان مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو میرے بعد تم پر پڑنے والی ہے۔ ارباب ازا، رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، ارے بڑے مختصر سے لوگ ہیں، خاتم النبیین کا جنازہ ہے اور 7 سے 8 لوگ جنازے میں شریک ہیں۔ اے صحابیوں تم کہاں چلے گئے؟ اے رسول پر جان دینے والے تم کہاں چلے گئے؟ ارے اپنے رسول کا جنازہ چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ ارے ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا کہ جو سید و سردار ہو، جو دنیا کا، جو اسلام کا وارث ہو، جس نے تم کو انسانیت سکھائی ہو، اس کا جنازہ چھوڑ کر تم جا رہے ہو؟ ارباب ازا، رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہاں بہت ہی مختصر سے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اسلام کی تدفین کی، جنہوں نے رسول اسلام کو دفن کیا ہے۔ لیکن ہاں ارباب ازا، اسی مدینے میں جب پھر سے 28 سفر آتی ہے تو ایک تاریخ اور دہرائی جاتی ہے۔ ارے جب 50 ہجری کی 28 سفر آئی تو عجیب تاریخ آئی کہ نواز رسول دنیا سے جا رہا ہے۔ ارے وہی کیفیت ہے کہ زہر دغا دیا گیا ہے، ایسا سم قاتل ہے کہ پینے کے بعد کلیجے کے ٹکڑے تشت میں آ کے گر رہے ہیں۔ ارے وہ مدینہ جب رسول دنیا سے گئے تھے لیکن اس کی کچھ اور کیفیت تھی، لیکن جب امام حسن جا رہے ہیں، ہاں 40 سال گزرے ہیں، بہت نہیں گزرے، 40 سال گزرے ہیں، 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے۔ ہاں ارباب ازا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا برتاؤ کسی کے جنازے میں ابھی تک ہوا ہی نہیں تھا جو نواز رسول کے جنازے کے ساتھ کیا گیا، نہ تو 50 ہجری سے پہلے، نہ تو 50 ہجری کے بعد۔ ہاں کربلا میں جو واقعات ہوئے وہ الگ ہے، لیکن مدینے میں ایسا کبھی نہ ہوا، اس لیے کہ جب امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ تیار ہو گیا اور وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو کے گھر سے نکلا، ارباب ازا جنازہ رسول اسلام کے پہلو میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ آگے بڑھے جو آ کے جنازے کو روک دیا۔ ارے ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے تو روتے ہیں، اگر صرف روک دیتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ روکا نہیں بلکہ تیروں کی بارش کی گئی۔ ارے تیر برسائے گئے۔ ارباب ازا آپ کو معلوم ہے کہ جنازے پہ 70 سے زیادہ تیر لگے۔ ارے جنازہ گھر میں واپس آ گیا۔ ہاں بہن ام کلثوم بھی موجود ہیں، بہن زینب بھی موجود ہے، ہاں زوجہ ام فروہ بھی موجود ہے، ام لیلہ بھی ہیں، ارے ماں کی کنیز فضہ بھی موجود ہے، سارے بنی ہاشم کی خواتین موجود ہیں۔ اب دیکھا، ارے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی کا جنازہ جا کے واپس آیا ہو۔ ہاں واپس تو آیا ہوگا لیکن ایسے عالم میں نہ آیا ہوگا کہ جنازہ تیروں سے زخمی کیا گیا ہو۔ ارے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ خون سے رنگین ہو گیا۔ ارباب ازا جنازہ گھر میں واپس آ گیا، تیر نکالے گئے۔ ہاں اب اس میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، خود تصور کر لیجئے جب جنازہ گھر میں واپس آیا ہوگا، آپ خود سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر کا جنازہ اگر ہو اور کوئی ایسی بے ادبی کرے تو ہمارے ساتھ کیا گزرے گی، ہم کبھی برداشت نہ کریں گے۔ لیکن
ارباب اعضاء بنی ہاشم نے کیسے برداشت کر لیا، جناب عباس نے کیسے برداشت کیا، حسین جیسے بھائی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے چپ چاپ جنازے کو لا کے گھر میں رکھ دیا۔ بہن زینب آگے بڑھی، اے بھیا ارے یہ کیا ہو گیا؟ اب تیروں کو دیکھا، میں کہوں گا اے شہزادی ارے ابھی تو جنازے پہ تیر دیکھے ہیں، ابھی تو کربلا کا مقتل ہوگا، تیروں پہ جنازہ معلق ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا حسین شہید کر دیے۔ رضن میرے معبود تجھے واسطہ محمد والا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شیعان علی جہاں جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شیعان علی جہاں جہاں یہ پروردگار بالخصوص فلسطین، یمن، ایران اور عراق اور لبنان کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مسجد اقصیٰ کی آزادی کے اسباب فراہم فرما۔ میرے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین